ناظرین، آج حسب حال کے اس علامتی کٹہرے میں ایک ایسا شخص کھڑا ہے جس کی معمولی سی لالچ یا تھوڑی سی کوتاہی پورے گھر کا بیڑا غرق کر دیتی ہے، یعنی ایک پلمبر۔ یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ ایک بندے کی غلطی کی وجہ سے سارا گھر تتر بتر ہو جاتا ہے، کام خراب ہو جاتا ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ گھر والے کنجوس ہوتے ہیں جو ہم کہتے ہیں وال یہ نہیں یہ لگوا لو، یہ نہیں یہ لگوا لو، سستے میں کام کر جو، سستے پہ کام میں تو پھر لیکیج تو ہوئے گی بھائی۔ نہیں، یہ بات نہیں ہوتی کہ جو آپ کہتے ہیں وہ نہیں لگواتے، اصل میں آپ ہڈ حرامی سے کام کرتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جب کام ہو جائے گا تو اس کے بعد مجھے کسی نے کیا کہہ لینا۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ ہماری غلطی نہیں ہوتی، نیا گھر بناتا ہے انسان، کروڑوں روپیہ اس پہ لگاتا ہے، ان کی معمولی سی ایک غلطی، یعنی اگر یہ ایک جوائنٹ جو ہے وہ نیت کے ساتھ نہ لگائیں، وقت نہ دیں، توجہ نہ دیں، تو وہی جوائنٹ جو ہے اس سے بعد میں سیپیج شروع ہو جاتی ہے، پورے گھر کا ستیہ ناس۔ ہاں وہی بات ہو گئی نا، صرف ایک مچھر سارے گھر کو ہجڑا بنا دیتا، صرف چھوٹی سی ان کی غلطی سے سارے گھر کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، میرا ایک دوست مجھے اپنا گھر دکھانے لے گیا اور ایمان سے رونا کا ہوا کہتا یار نیا گھر بنوایا ہے 6-7 مہینے میں، یہ دیکھو کیا ہو گیا۔ اور واقعی ساری بڑی دیوار تھی جو اس کی ایک سائیڈ ساری گھر کی، اس میں وہ سیم آئی ہوئی۔ ان لوگوں کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں پلمبر سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم آئی ہوئی ہے تو یہ سب سے پہلے تو کام یہ کرتے ہیں کہ آپ کے پیروں تلے سے زمین نکال دیتے ہیں۔ ہاں جی یہ کہتے ہیں کہ جی لاکھوں روپیہ لگے گا، اور آخر میں آپ کو ہزاروں پہ پھنسا کے مارتے ہیں۔ اور بھائی اگر لاکھوں کا کام اگر ہم ہزاروں میں کر رہے ہیں، یہ تو پھر ہماری ایمانداری ہوئی نا۔ لاکھوں کا کام لاکھوں کا نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہی معمولی سا کام ہے، تم پہلے ڈراتے ہو یہ کہہ کے کہ یہ لاکھوں روپے کا کام ہے۔ یہ تو میرا ذاتی تجربہ ہے، ایک بار میرے کسی ایک گھر کے حصے میں کوئی سیپیج آ گئی تو میں نے پلمبر کو بلایا، تو وہ دیکھ دو کہ نا بڑے آرام سے اطمینان سے مجھے سائڈ پہ لے گیا، کہتا ہے جنید صاحب کتنے کا گھر لیا تھا؟ میں نے کہا یار میں نے تو خود بنایا تھا، تو ایسے ایسے کر کے کہنے لگا بیچ دیں گھر، کتنے کا بک جائے گا؟ میں کہا یار کیا ہوا تمہیں بیچنا کیوں ہے؟ کہتا سر یہ بہت مہنگا کام ہے، اس پہ بھی اتنے پیسے لگ جائے۔ تو بعد میں اس نے 5000 روپے میں وہ ٹھیک کر دیا۔ نہیں تو وہ بندہ باہر ہی ہے یا جیل میں آج کل آتا جاتا رہتا ہے۔ ایسے واقعی یہ واحد ایسا شعبہ ہے جو ساری کیتی کتری پہ پانی پھیر دے۔ بالکل نہیں۔ اچھا پھر اپنا جو بل انہوں نے طے کیا ہوتا ہے اس میں سے پیسے بچانے کے چکر میں مال ناقص اور پتہ نہیں کیا کیا، اور پھر اگر بندہ کہے کہ میں خود سامان خریدوں گا تو پھر اس پہ بس ضد ہوتے ہیں جہاں پہ ان کی کمیشن طے ہوتی ہے اس دکان کے اوپر جائیں۔ اس دکاندار کو بھی پتا ہے کہ بھائی یہ پارو جو گھیر کے لایا ہے ہمارا یہ سینٹری فٹر دوست، وہ چونکہ لے کے ہی ادھر آیا ہماری دکان پہ، اس نے لینا ہی ہم سے ہے سودا، وہ پھر سودا دینے میں اس کی کوالٹی میں بڑا فرق ڈال دیتا ہے۔ اور اس دکاندار کے ساتھ اشاروں کے نام میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ گاہک کا ہمدرد بن کے کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں اتنے زیادہ، کم کرو کم کرو کم کرو۔ یار سب کچھ تو آپ لوگوں کو پتا، تو پھر فٹنگ بھی خود ہی کر لیا کرو آپ لوگ، اس لیے بلواتے ہو ہمیں۔ پتہ سارا کچھ ہے، تمہیں اس لیے بتایا کہ مجھے کبے ہو کے ٹوٹی کھولنی پڑتی ہے، تو ذرا موتروں کھلو کے کھول لیں۔ اچھا ہر ٹیکنالوجی آ چکی ہے، ہر چیز لیکیج یہ وہ ہر چیز ان کی ٹیسٹ ہو جاتی ہے، مگر وہ سارا کچھ ٹیسٹ ہونے کے باوجود دوبارہ اگر لیکیج ہو تو پھر تو یہ بالکل ہی قابل معافی نہیں ہے نا۔ مطلب آپ دیکھیں نا جی کہ یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہوتا، کوئی چھوٹا نقصان نہیں ہوتا کہ کوئی پائپ کہیں سے لیک کر جائے، اس سے سارے گھر کی شکل بگڑ جائے۔ اسی بات سے تو یہ ڈراتے ہیں کہ جناب ساری ٹائلیں اکھاڑ دیں گے، سارا پلستر اکھاڑ دیں گے، ساری چھت اکھاڑ دیں گے، بندہ ڈر جاتا ہے اس بات سے۔ وہ اپنی طرف تو ایک طرف اس کی وہ جو سیم ہے، ساتھ ہمسایوں کے گھر بھی جاتی ہے، پھر ان کی طرف سے بھی۔ ہاں جی اور اتنے ویسے یہ سارے لوگ ایسے بھی نہیں ہیں، بڑے بڑے بیچ میں ایماندار آدمی بھی ہیں۔ میں ذاتی طور پہ بخدا ایک بندے کو جانتا ہوں، اتنا ایماندار، میں حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ کس طرح یہ گزارا کرتا ہو۔ اس طرح کے لوگ بھی ہیں، ایک ایک چیز کے ساتھ وہ ایمانداری سے کام کرتے ہیں، اور میں ان کو دیکھ کے حاجی اشرف صاحب کو دیکھ کے یہ سوچتا ہوں کہ یار اگر یہی کام یہ لوگ ایمانداری کے ساتھ کریں تو یہ کتنا
बाबरकत काम है। अच्छा आजकल सर्दियां हैं, गीजर जो है वो बड़ा जरूरी हो गया। बहुत गीजर में इतना रौला है, ये अजीब अजीब हरकतें करते हैं, अजीब अजीब, मतलब जाके सबसे पहले तो ये कह देंगे बदल लो होने नु, यार तेनू ना बदल लीए भाई, जाते ही कह देंगे बदल लो होने ने, कितने चलना है। और वही आप वाली बात अगर जरा सख्ती से बात करें तो वही गीजर जेड़ा 250 ठीक करके चले जाते हैं। देखो भाई साहब, गीजर का काम बड़ा टेक्निकल काम और बड़े ध्यान से करना पड़ता है, इसलिए हम कहते हैं कि गीजर बदल लो भाई। ओ भाई असल बात ये है कि आपके पास पुराने गीजर का ग्राहक होता है, इधर आप नया लगवा देते हो और दूसरे आदमी को वो पुराने वाला फरोख्त कर देते हो। दुआ पासियों कमीशन है भाई, मैंने कभी कोई 2 नंबरी काम नहीं करा, हमेशा हलाल करके खाई है। हाँ, इसने हमेशा गाहक को हलाल करके खाया। बात कहाँ से कहाँ? अल्लाह करे तुम्हारा ज़हन ऐसा ही हो, मगर काफी लोग आप में इस तरह के होते हैं जो बेईमानियां करते हैं। सर जी ये बेईमानियां तो ऐसी ऐसी करते हैं, मैंने अपने घर में टूटी लगवाई है इससे, वो टूटी मैं खोलता हूँ, वो नीचे पानी आता ही नहीं है, एक ऐसे धार जाती है एक ऐसे जाती है। यार तुम एक बारी टूटी से इधर उधर होके देखो, मेरा ख्याल है वो तार तुम्हें देख के सजे खबे हो जाती है। नहीं नहीं, वो इसने मेरा ख्याल पानी के लिए लगाई नहीं है और रास्ता बताने के लिए लगाई है। दाएं बाएं हो जाओ। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। आज मैं जिक्र कर रहा हूं लिविंग लेजेंड नदीम साहब। क्या बात है, ईमान से ऐसे प्यारे फनकार हुए हैं। लो जी, आज हम चूंकि हफ्ता है आप पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के स्टार डिस्कस करेंगे जी। अच्छा जी। और आज जिस स्टार का मैं जिक्र करना चाहूंगा, मोस्ट शाइनिंग स्टार, ओए हाय हाय हाय, मेरे अलावा तुम्हें कोई बंदा सूझता ही नहीं है। यानी सिर्फ ऐस फिल्म च काम कीता है। यानी मैं तुम्हारे ख्याल में, सिल्वर तुम्हारी नजर स्क्रीन में, के ख्वाब देखता है। तुम्हारी नजर में मैं 12 मन की धोबन हूँ। हद हो गई है तुम्हारे वाली, तुम सुनोगे तो खुद बड़े खुश हो जाओगे। आज मैं जिक्र कर रहा हूं लिविंग लेजेंड नदीम साहब। क्या बात है, ईमान से ऐसे प्यारे फनकार हुए हैं। सही मेरी जिंदगी में अगर मैंने कोई हीरो देखा हुआ है ना तो वो नदीम साहब है। अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। नफीस आदमी, नफीस आर्टिस्ट, इंतहाई नफीस रवैया, क्या बात है। 1941 में इंडिया के शहर हैदराबाद में पैदा हुए थे और क़याम पाकिस्तान के बाद उनकी फैमिली जो है वो कराची मुंतकिल हो गई। असल में तो गुलकारी का शौक था। अच्छा। और शुरू भी गुलकारी की, कराची में महफिलों में फंक्शंस में गुलकारी करनी शुरू कर दी। आप हैरान होंगे कि मसूद राना साहब इखलाक अहमद साहब के साथ मिलके गुलकारी की स्ट्रगल करते रहे हैं, जो बहुत बड़े दोनों गुलकार बने, इखलाक अहमद साहब भी और मसूद राना साहब भी। और खुद नदीम साहब भी बड़ा बड़ा सुपर हिट गाना गाया हुआ है। मगर हुआ ये कि उस वक्त किसी कंपनी में मुलाजम हुए एज सिंगर, तो उन्होंने किसी प्रोग्राम के लिए इनको ढाका भेज दिया। ढाका वहां से कोई किसी रेडियो पे प्रोग्राम करते थे, वहीं से एहतशाम साहब जी बहुत बड़े डायरेक्टर हुए हैं, बंगाल के, बांग्लादेश के थे, बहुत बड़े डायरेक्टर। तो उनकी नजर पड़ी नदीम साहब पे, उन्होंने फिल्म में हीरो ले लिया चकोरी। अच्छा, चकोरी फिल्म में हीरो लिया, नए बंदे थे, वो कहा उनको कि मैं तो गुलकारी करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं तुम हीरो, वो उस्ताद आदमी थे, उन्होंने भांप लिया था कि भाई ये तो बना बनाया हीरो है। और वाकई बना बनाया हीरो अगर कोई लगा है ना जी स्क्रीन पे, नदीम साहब। पाकिस्तान इंडस्ट्री में तो वो नदीम साहब जी बेशक। अच्छा, चकोरी फिल्म जो है उसको खुद रिलीज किया है एहतशाम साहब, क्योंकि नए सारे बंदे थे, कास्ट नई थी। कराची में तो लगी नहीं ना, उधर बंगाल में लगी, ढाका में लगी, हिट हो गई, लोगों ने देखना शुरू किया। कराची में लगी तो शुरू में नहीं इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चला कि वो जो लड़का नजीर बेग इधर गाता था ना, वो है हीरो। लोगों ने फिर फिल्म भी चूंकि बहुत ही अच्छी बनी हुई थी, जब देखनी शुरू की तो 81 हफ्ते चली, प्लैटिनम जुबली की फर्स्ट फिल्म ही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और इतने प्यारे लगे उसमें और इतना अच्छा काम किया कि लाइन लग गई सुपर हिट फिल्म, लाइन लग गई।
اس میں انہوں نے گانا بھی گایا ہوا ہے خود، سپر ہٹ گانا۔ اچھا ایک اور بات یہاں کلیئر کر دوں کہ ندیم صاحب کا نام نذیر بیگ تھا، اور یہ جو پہلی فلم تھی اس میں جو انہوں نے کردار کیا تھا ہیرو کا، اس کردار کا نام ندیم تھا۔ اچھا جی ہاں، اس کے بعد پھر ان کا نام ہی ندیم بن گیا، اور ندیم کے نام سے ہی مشہور ہوئے اور سپر ہٹ ماشاءاللہ۔ اچھا چکوری فلم 1967 1967 کو کراچی میں ریلیز ہوئی تھی، اور 5 ماہ تک پیراڈائز سینما میں چلتی رہی۔ جی اس کے بعد ندیم صاحب کی جو فلم تھی نا چھوٹے صاحب، وہ 2 زبانوں میں ریلیز ہوئی، اردو اور بنگالی۔ بنگالی میں اس کا نام تھا سوٹو صاحب۔ اس فلم نے بھی کراچی میں گولڈن جوبلی کی۔ اگلے سال 1968 یعنی 1968 میں لاہور میں ایک بننے والی جو فلم تھی نا جی سنگ دل، اس کے لیے ندیم صاحب کو لیا گیا۔ ان کے ساتھ ہیروئن جو تھی وہ دیبا بیگم تھی۔ ندیم صاحب کو اس وقت سپر سٹار محمد علی صاحب اور وحید مراد صاحب سے زیادہ پیسے دیے تھے، ارے واہ، چونکہ فلمیں سپر ہٹ دے چکے تھے، واہ واہ، سپر ہٹ فلمیں دے چکے تھے، 3 فلموں کی ہیٹرک کر چکے تھے۔ بس پھر ندیم صاحب نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، واہ 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 واہ، ایسے ایسے ریکارڈ بنائے کہ دنیا حیران رہ گئی، حیران۔ میرا خیال ہے 1975 میں اگست کے مہینے میں ان کا ایک ریکارڈ بنا، 2 فلمیں اکٹھی ریلیز ہوئی جن کے نام تھے اناڑی اور پہچان۔ ان دونوں فلموں نے پورے پاکستان میں گولڈن جوبلی تہلکہ مچا دیا تھا، بالکل ایک ہی دن ایک ہی ہیرو۔ یہ ریکارڈ سلطان رائی صاحب نے بعد میں توڑا ہے۔ ان کی 3 فلمیں جو ہیں شیر خان، سالہ صاحب اور چانوریا، تینوں سپر ہٹ، تینوں سپر ہٹ ہوئی۔ اس سے پہلے ندیم صاحب کا یہ ریکارڈ تھا۔ اچھا ندیم صاحب نے کو ٹوٹل 230-35 کے قریب فلمیں کی ہوئی ہیں، جو کہ بڑے چوزی ہیں، بہت چوزی، بڑا سکرپٹ دیکھ کے، اچھی سٹوری دیکھ کے، بڑی اچھی ڈائریکٹر بڑے اچھے چنتے تھے جن کو واقعی کام آتا تھا۔ اساتذہ کے ساتھ کام کرنے کی طبیعت تھی، اور کیا بھی بے شمار کام کیا، اور A کلاس لوگوں کے ساتھ کام کیا، جن میں پرویز ملک صاحب، 5 فلمیں ان کی سپر ہٹ ہیں، پہچان، تلاش، پاکیزہ، ہم دونوں، قربانی، مطلب ساری سپر ہٹ فلمیں۔ پھر نظر السلام صاحب کی آئینہ، بندش، امبر، زندگی، پھر جاوید فاضل صاحب کی دہلیز، سائمہ، لازوال، پھر حسن طارق صاحب کی سنگ دل، بہن بھائی، شباب کرانوی صاحب کی دامن اور چنگاری، لاجواب، مطلب کیا بات ہے۔ اور آپ ساری فلمیں دیکھیں، آپ کو لگے گا کہ واقعی یہ بڑا کمال چوزی آدمی، چوائس تھی ان کی اتنی پیاری کہ بڑی بڑی پیاری فلم ان کے حصے میں آئی۔ اور سر شمیم آرا صاحبہ کی بے پناہ فلموں میں انہوں نے کام کیا، اور ساری سپر ہٹ، پلے بوائے فلم، ہانگ کانگ، ہاں سپر ہٹ آدمی رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ سن کے بڑا مزہ آئے گا کہ شبنم اور ندیم کی جوڑی، شبنم صاحبہ اور ندیم صاحب، 50 تقریباً فلمیں ہیں ان کی بطور ہیرو ہیروئن، سپر ہٹ۔ بابرہ شریف صاحبہ کے ساتھ جوڑی، سپر ہٹ۔ جس ہیروئن کے ساتھ بھی آئے ہیں ایسے لگا کہ یار سب سے پیاری جوڑی یہی، کمال کمال۔ اور میں چونکہ مجھے ان کے ساتھ 3 فلمیں کرنے کا شرف حاصل ہے، یار ایسا نفیس آدمی، اور ہر نئے آنے والے، چھوٹے بڑے، ہر ایک کی اس قدر عزت کرنے والے، گفتگو کا انداز ہی ان کا دل لبھا کیا بات ہے۔ میں یہاں ضرور مینشن کروں گا کہ پا جنید میرا باقاعدہ میری ٹانگیں کانپ رہی ہوتی تھی کہ ندیم بیگ صاحب کھڑے ہیں، بڑا نام۔ اب یقین مانے بخدا کبھی بیٹھتے ہی نہیں تھے اگر کرسی ایک ہوتی تھی، کرسی منگوا کے میں منتیں بھی کرتا تھا نا کہ سر تشریف رکھیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں ابھی آ جاتی ہے۔ مجھ سے بھی تم شروع میں اتنے مروب تھے، یعنی میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے صنم قدا کے بت، آج صنم خانے میں قدا بنے بیٹھے۔ بہرحال انتہائی خوبصورت ندیم بیگ صاحب کو ہزاروں سلام، اور اللہ تعالیٰ ان کو بڑی لمبی صحت تندرستی والی مزید زندگی عطا۔ آمین۔ ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال، اور آخر میں خراسان کے ایک عظیم بزرگ کا عظیم قول کہ اپنی بیوی کے خرچوں سے زیادہ کمانے والے کو کامیاب مرد کہتے ہیں، اور ایسے مرد کی تلاش کرنے والی کو کامیاب عورت۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔ دنیا خبر کی دنیا